بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقار افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں۔ امید ہے بہت سے دوستوں نے کرسٹوفر کولمبس کا نام اپنی پاک اسٹڈی میں ایک سیاح کے طور پر سنا ہوگا، جس کی وجہ شہرت اور اس کا بڑا کارنامہ امریکہ کی ضیافت بتا کر اسے تاریخ نے ایسے ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں سچ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ تو یہ ٹاپک کیونکہ بہت بڑا ہے اور ایک ویڈیو کے اندر اس کو ایکسپلین کرنا بالکل سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے کے برابر ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام حقائق کے ساتھ پوری تاریخ سمجھا سکوں، اور وہ بھی آسان سے آسان الفاظ میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اخبارات، آرٹیکل اور تاریخ کی کتابوں کے اندر اس شخص کی تعریف ہی پڑھی ہوگی، حتیٰ کہ امریکہ میں آج بھی اسے ایک ہیرو کے طور پر کئی امریکی ریاستوں کے اندر کولمبس ڈے کو آفیشلی اسٹیٹ ہالیڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت کچھ اور ہے، کیونکہ یہ شخص کوئی ہیرو نہیں ہے، تاریخ کا ایسا شفاق، مکار اور لالچی کردار ہے جو کہ نہ صرف لاکھوں بے گناہ لوگوں کی دردناک موت کی وجہ بنا، بلکہ اس شخص نے ان کے گھر، وسائل، زمینیں تک لوٹ لیں۔ اس کے کالے کرتوت خود اس کی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جو کہ آج بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہیں، جو کہ آج تک عوام سے چھپائے گئے۔ یہ کہانی دراصل ہے کیا، آئیے جانتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے اندر۔ دوستو، کرسٹوفر کولمبس 30 اکتوبر 1451 میں ریپبلک آف جینوا، اٹلی میں پیدا ہوا۔ یہ سلطنت اسپین کا ایک تنخواہ دار ملازم تھا جو کہ ایک تجربہ کار سپاہی اور سیاح کے طور پر بہت مشہور تھا۔ یہ شخص ہمیشہ سے ہی شاہی دربار میں کسی بڑے رتبے، دولت اور شہرت کا لالچی رہا تھا، اور اسی مقصد کے لیے وہ کئی بہانے بھی سوچتا رہا، اور اسی چیز کے لیے اس کو دنیا میں دوسرے کونوں میں موجود انوکھی چیزوں کی کھوج پر اکسایا۔ اس نے اپنی کھوج کا آغاز سب سے پہلے گواناہانی میں موجود ریپبلک ڈومینو ہٹی کے علاقے میں اتر کر کیا۔ اس کے بعد اس نے ان علاقوں کا نام موجودہ اسپینش نام سن سلوا آئی لینڈ کے طور پر تبدیل کر دیا، اور آج بھی لوگ ان علاقوں کو اسی نام سے جانتے ہیں، جو کہ بہاما آئس لینڈ کا حصہ ہیں۔ یہ 12 اکتوبر 1492 کا وقت تھا۔ بہاما آئس لینڈ تقریباً 700 کے قریب ہیں، جو کہ ایک الگ ملک بہاماس کے اندر آتے ہیں، جو کہ کیریبین سی میں موجود ہیں۔ یہ آئس لینڈ امریکی کوسٹ فلوریڈا سے 80 کلومیٹر اور شمال سے کیوبا سے ملتے ہیں۔ آج ان 700 جزائر میں صرف 30 پر ہی انسانی آبادی موجود ہے۔ جیسے جیسے کرسٹوفر کولمبس کا جہاز ان جزیروں کے قریب جا رہا تھا، اپنے سامنے ایک نئی دنیا کو دیکھ کر اس کی حیرت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک ایسی جگہ جو مکمل طور پر قدرتی حسن اور سمندر کی گہرائیوں سے بڑی پڑی تھی۔ یہاں اترتے ہی اسی کی نظر یہاں کے مقامی باشندوں پر پڑی، جو کہ بہت سادہ مفاد قسم کے لوگ تھے۔ ان کو حلف قبائل کے ریڈ انڈینز یا سرخ ہندی باشندے بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی رحم دل اور خوش مزاج لوگ تھے، کیونکہ ان کے بارے میں کولمبس خود لکھتا ہے، یہ لوگ ہمارے لیے رنگ برنگے پرندے، روٹی کے گھٹے، تیر کمانیں اور دوسری بہت ساری چیزیں لے کر آئے، اور بدلے میں ہم سے بیلوں کی گردن میں ڈالنے کی گھنٹیاں اور شیشے کی لڑیاں، جو کہ ڈیکوریشن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، ہم سے لے کر چلے گئے۔ یہ لوگ بارٹر سسٹم کے عادی تھے اور چیزوں کے بدلے چیزوں کو لینا دینا جانتے تھے۔ یہ لوگ محنتی تھے، ان کے جسم مضبوط اور صحت مند تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کو ہتھیار چلانا بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے نئے لوگوں کو اپنے علاقے میں آتا دیکھ کر ان پر حملہ کر دیتے۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جب میں نے اپنی تلوار ان لوگوں کو دکھائی تو بہت سے ریڈ انڈینز لوگوں نے اس سے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے۔ اس کا مطلب کہ یہاں لوہے کا استعمال ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا، اور ابھی تک یہ لوگ تیر کمان اور بانس سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کر کے شکار کیا کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو غلام بنا کر ان سے خدمت کروائی جائے، کیونکہ میرا اندازہ تھا کہ ہم صرف 50 لوگ ہی اس پوری آبادی کو غلام بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کولمبس نے اسپین کی ملکہ کو اپنے سفر نامے کی رپورٹ دیتے ہوئے لکھی، جو کہ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ ان ریڈ انڈینز کا پرامن ہونا ہی ان کے لیے بہت بڑا گناہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد ان پر ظلم شروع ہوا، وہ تقریباً 5 صدیوں تک چلتا رہا۔ کچھ ماہ یہاں رہنے کے بعد کولمبس واپس اسپین پہنچا تو اس کا یہاں رائل ایڈمرل کے طور پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ یہ سونے چاندی کے کیوب، مکئی، طرح طرح کے پرندے، تمباکو اور 10 ریڈ انڈینز کو اپنے ساتھ غلام بنا کر لایا تھا۔ اس طرح کل جو شخص بادشاہ اور ملکہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا، آج شاہی محل میں بیٹھا طرح طرح کے کھانوں اور دعوتوں کا مزہ اڑا رہا تھا۔
اس کو شاہی محل میں ایک خاص افسر کا درجہ دے دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے ملکہ کو اپنے سفر نامے کی تحریری رپورٹ لکھ کر دی اور کہا کہ یہ ریڈ انڈینز اپنے دفاع کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے رسم و رواج میں کوئی ذاتی ملکیت کا تصور بھی نہیں ہے اور ان سے جو کچھ بھی مانگا جائے یا چھینا جائے تو یہ بالکل بھی انکار نہیں کریں گے، اور یہ لوگ اپنے اثاثوں پہ مالکیت کا دعویٰ بالکل نہیں کرتے۔ اگر بادشاہ اور ملکہ میری مدد کریں تو میں یہاں سے آپ کو اتنا سونا اور اتنے غلام اکٹھے کر دوں جتنا آپ حکم کریں، اور یہاں کی دولت اور سونے کو آپ کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دوں۔ اس خودغرض شخص کی چکنی چکنی باتوں نے اثر دکھایا اور ملکہ نے اس کی اجازت دے دی، اور ملکہ نے اس کے سفر کے تمام اخراجات خود اٹھانے کا حکم دے دیا۔ بحیثیت رائل ایڈمرل اس نے 17 جہاز اپنے ساتھ رکھے، جس کے اندر 1200 ایسے خطرناک اور جنگجو لوگوں کو بھر دیا جو جرائم پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ مکار اور درندہ سب طبیعت کے مالک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جہازوں پر تیر انداز، گھوڑے، مواشی، مال مواشی، بکریاں، کتے، سور، مرغیاں، اناج، بیج اور عمارتی سامان اور اسلحہ بھی بھرا ہوا تھا، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ لوگ تجارت کرنے نہیں، صرف لوٹ مار کرنے کے لیے اور آباد کاری کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان جرائم پیشہ لوگوں کو بھیجنے سے ایک طرف اسپین کی ملکہ ازبیلا نے اپنے ملک کو ان جرائم پیشہ لوگوں سے صاف کر لیا، اور دوسری طرف ان لوگوں کے ذریعے ریڈ انڈینز کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا بھی حکم دے دیا، جنہیں اترتے ہی وہ تباہی مچائی جس کے بعد جلے ہوئے جھونپڑے اور ریڈ انڈینز کی کٹی پھٹی لاشیں ہی چاروں طرف بکھری نظر آئیں۔ پھر یہ سلسلہ یوں شروع ہوا کہ صدیوں تک چلتا رہا اور ظلم کی داستانیں رقم ہوتی چلی گئیں۔ سن 1494 سے 1510 تک، یعنی 15 سال کے عرصے تک، کریبین سی کے ان جزائر پر موجود 40 لاکھ ریڈ انڈینز کو ان سفید فام لوگوں نے قتل کر دیا، جن کے 570 قبائل کبھی یہاں پر آباد تھے، جن کے بارے میں مشہور مورخ ہاورڈ زین لکھتا ہے کہ بہاماس کے آئی لینڈ پر 2 بڑے ریڈ انڈینز کے قبیلے آباد تھے، جن کو آروک اور تبانو کہتے تھے۔ ان کے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ناپید ہونا شروع ہو گئے، بچے کچے لوگوں کو غلام بنا کر اسپین لے جایا گیا یا پھر راستے میں ہی مار دیا گیا، یعنی ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا۔ یہاں آباد کاری کے دوران 1 لاکھ ریڈ انڈینز کو مار دیا گیا۔ کولمبس کے لوگ اپنی تہوار لہراتے ان پر حملہ کر دیتے اور ان کے گھروں کو جلا دیتے اور ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے اور بعد میں ان کو بھی مار دیتے۔ نوجوانوں کو زنجیریں ڈال کر اپنے ساتھ لے جاتے اور جو شخص مذمت کرتا اس کو بھی مار دیتے۔ اسپین کے یہ لوگ چونکہ جنگوں کے ماہر تھے، جبکہ ریڈ انڈین نہتے ہی قتل ہوتے گئے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان ہتھیار انہیں چیزوں سے خود کو کیسے بچائیں، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور ان لوگوں سے اس سے پہلے اپنے دفاع کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کا واسطہ اس جلاد صرف انسانوں سے بھی پڑ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو تلوار، بھالے اور اسلحہ بنانا نہیں آتا تھا، اور نہ ہی ان کی زبان آتی تھی۔ وہ کرتے تو کیا کرتے، کہتے تو کس سے کہتے۔ کولمبس کے ساتھ جانے والے ایک عیسائی مبلغ لوکس کیسس خود لکھتا ہے کہ ان معصوم ریڈ انڈینز کو اجتماعی پھانسیاں دینے کا ایک قانون بنایا گیا، جبکہ ان کے بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو خوراک کے طور پر کتوں اور جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ یہ لوگ جوان عورتوں پر تب تک تشدد کرتے جب تک وہ مر نہ جاتی۔ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی اور ان لوگوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح ریوڑ کی صورت میں ایک جگہ جمع کر کے ان پر تیر کمان کی مشق اندازی کر کے ان کو مار دیا جاتا، اور یوں ان کی زمینوں پہ قبضے ہوتے چلے گئے۔ اور آج یہی امریکی لوگ جو دنیا کے اندر جمہوریت، آزادی رائے، برابری انصاف اور انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، مٹھی بھر ریڈ انڈین جو کسی طرح بچ گئے، اور کالے افریقی لوگوں کو 1965 تک اپنے بنیادی حقوق سے بھی امریکہ میں محروم رکھا گیا، اور تقریباً یہی حال بھی آسٹریلیا میں بھی مقامی لوگوں کا کیا گیا، اور یہی حال افریقہ میں مقامی لوگوں کا بھی کیا گیا۔ اگرچہ وہاں پر حملہ آور قومیں مختلف تھیں، لیکن ظلم و ستم کی داستانیں ایک جیسی۔ دنیا بھر کے اندر انسانی حقوق کی علمبردار بنی ہوئی یہ وہی قوم ہے جس نے جنگ عظیم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیر بم گرا کر لاکھوں بے گناہ انسانوں کے پرخچے اڑا دیے، تو انسانیت کی تجدید کی یہ مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ افریقن لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جس قتل و غارت کی شروعات کی وجہ کرسٹوفر کولمبس جیسا شخص بنا، اس کی یاد کے اندر 500 مجسمے، 140 سے زائد ناول، 500 سے زائد ستائشی سلیں، پورے لیٹن امریکہ، یورپ، شمالی امریکہ، اسپین اور اٹلی اور کریبین سی کے جزائر پر موجود ہیں، حتیٰ کہ ملکہ ایزابیلا جس کے ہاتھ لاکھوں بے گناہ انسانوں کے قتل سے رنگے ہوئے ہیں، اس کے مجسمے بھی کولمبس کے ساتھ پورے براعظم امریکہ میں موجود ہیں۔
آج ان لوگوں کو صرف مسلمان ہی دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ کیا وہ تاریخ پڑھنا نہیں جانتے یا وہ سچ بولنے سے گھبراتے ہیں؟ ان لوگوں کے ظلم پر بربریت کا وہ لوگ کس طرح دفاع کریں گے جن لوگوں نے براعظم امریکہ پر حملہ کر کے وہاں موجود 7.5 کروڑ ریڈینڈینٹس کی آبادی کو جڑ سے ہی مٹا دیا؟ کیا وہ لوگ انسان نہیں تھے؟ ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ یاد رکھے، ظلم کو ظلم نہ ماننے والا بھی ظلم کا ساتھ دینے والا ہی ہوتا ہے۔ آج بے شک آپ نسل پرستی یا وطن کی محبت کے اندر ظلم کو ظلم نہ سمجھیں، لیکن یاد رکھیں آپ بھی انسان ہیں، اور ذات و نسل کی محبت سے پہلے دنیا کا ہر مذہب انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ کل کو کوئی بھی شخص اگر آپ کے گھر پر اس طرح حملہ کرتا ہے، آپ کی عزتوں کو پامال کرتا ہے اور آپ کے گھروں کو لوٹتا ہے، تو کیا آپ بھی یہی کہتے ہوں گے؟ ایک بار سوچئے گا ضرور، کیونکہ صرف تاریخ کے اندر ردو بدل کر دینے سے تاریخ کبھی نہیں بدلتی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور کرسٹوفر کولمبس کا اصل چہرہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ کیوں اس کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے دوستو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔